الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام، آج کی میری گفتگو کا عنوان سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہے۔ واقعہ کربلا کا مختصر سا پس منظر اور وادی کربلا کی دو حیثیتیں دیکھنے اور سننے والوں کی گوشہ گزار کروں گا۔ واقعہ کربلا کا پس منظر مختلف مؤرخین نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کے نظریہ کے مطابق اپنے اساتذہ سے پڑھا گیا سبق ہی دہراؤں گا۔ واقعہ کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے نہیں گئے، یہ بات کنفرم ہے۔ کوئی اپنے بیوی بچوں کو لے کر جنگ کے لیے کسی بھی ملک میں کسی بھی دستور کے لحاظ سے نہیں نکل رہا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفیوں کے بلانے پہ کوفہ کی طرف گئے اور یہ سمجھ کر گئے کہ حالات سازگار ہیں۔ جب یزید نے مدینہ میں بیعت لینے کے لیے بھیجا کہ مدینہ میں جو کبار اصحاب ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سے بیعت لی جائے، تو حضرت حسین مکہ چلے آئے اور مکہ آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر لوگوں سے مشورہ کیا، دیگر اصحاب سے مشورہ کیا کہ یوں کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اہل کوفہ سگے نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، اس لیے ان کی بات کو لے کر ان کی طرف جانا درست نہیں ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا کہ بے شمار خطوط مجھے ملے ہیں۔ اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے مسلم بن عقیل کو پہلے چچا زاد بھائی کو وہاں بھیجا، تو اس وقت مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا اس میں حالات کے سازگار ہونے کا ذکر کیا کہ اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خط پہنچا تو کوفہ کا گورنر سیدنا نعمان بن ثابت تھے۔ اس کے بعد یکسر حالات بدل گئے۔ کوفہ کے گورنر چینج ہونے کے بعد کوفہ کا گورنر ابن زیاد جب آیا تو اس نے یکسر حالات تبدیل کر دیے۔ یہ فرزدق شاعر بھی حضرت حسین سے جب رستے میں ملا تو اس نے حضرت حسین سے یہی کہا تھا کہ دل اگرچہ اہل کوفہ کے آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن تلواریں ان کی آپ کے خلاف ہوں گی۔ حضرت حسین مسلم بن عقیل کے خط کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچے، صورتحال کی خبر ملی، مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملے کو جب سمجھا، معاملہ سمجھ آیا تو تین آپشن دیے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا پھر یزید سے ملنے دیا جائے، یا مجھے سرحد کی طرف، بارڈر کی طرف جانے دیا جائے۔ ابن زیاد نے جب قاصد کو بھیجا تو یہ تین آپشن حضرت حسین کے ابن زیاد کو پتہ چلے۔ قاصد درمیان میں عمر بن سعد تھے، انہوں نے جا کر جب یہ بتایا کہ حضرت حسین تو بڑی سمپل سی بات کر رہے ہیں، وہ تو لڑنا ہی چاہتے، بڑے واضح موقف ہے ان کا، انہیں یزید سے ملنے دیا جائے، اگر نہیں ملنے دینا واپس کر دیا جائے، ورنہ سرحد بارڈر کی طرف جانے دیا جائے انہیں۔
ابن زیاد کے سامنے جب عمر بن سعد نے یہ نرم گوشہ اختیار کی حضرت حسین کے بارے میں، تو وہیں بیٹھا شمر ابن ذوالجوشن. یہ شمر ابن ذوالجوشن کی بہن ام بنین حضرت علی کے نکاح میں تھی، تو یہ کچھ اور چاہتا ہے، اور اسی کا زیادہ کردار ہے واقعہ کربلا کی تاریخ کے ظلم و ستم میں. شمر ابن ذوالجوشن نے کہا کہ نہیں، عمر بن سعد اگر معاملے کو سختی سے نمٹاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جاؤ، میں خود کر لیتا ہوں. تو شمر ابن ذوالجوشن اور عبید ابن زیاد نے اس بات پہ حضرت حسین کو مجبور کیا کہ آپ ان تینوں آپشن میں سے کوئی بھی اختیار نہیں کر سکتے، آپ ہمارے پابند ہیں، آپ ہماری بیعت کریں. اب ابن زیاد کی بیعت تو بنتی ہی نہیں ہے، نواسہ رسول، صفت رسول اللہ، رحالت الرسول کیسے گوارا کرتے؟ یزید سے ڈائریکٹ ملنے دیا جاتا، حضرت حسین حق پہ تھے، آپ کا موقف حق پہ تھا. المختصر یہاں سے معاملات خراب ہوئے اور واقعہ کربلا پیش آیا. واقعہ کربلا میں خاندان رسول کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. واقعہ کربلا کا ایک شہید نہیں یا دو شہید نہیں بلکہ 72 شہداء ہیں. ان میں سے 9 بیٹے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. ان میں سے ایک بیٹے محمد الاوسط ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت علی سے. تو واقعہ کربلا تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، ظلم و ستم کی داستان ہے. تاریخ میں خانوادہ رسول کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر جس طرح وادی کربلا مقتل ہے، اسی طرح وادی کربلا مکتب بھی ہے، دستگاہ بھی ہے. وادی کربلا کی 2 حیثیتیں بنتی ہیں، مقتل گاہ بھی ہے اور دستگاہ بھی ہے. وادی کربلا سے اسباق کیا ملتے ہیں؟ میں ادنا سا طالب علم ان اسباق کو پیش کروں گا جو آنے والی نسلوں کے لیے بنتے ہیں، حسینیت کے بنتے ہیں. حسین والوں یہ سبق یاد رکھ لینا، آپ کی زندگی کو یہ سبق بنا دیں گے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جان تو قربان کر گئے، مگر عملی طور پہ حضرت حسین نے تصویر کشی کی ہے. رب تعالیٰ کے حکم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی عملی تصویر بنے حضرت حسین ابن علی. میدان کربلا میں سب سے بڑا سبق دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کی جان کیوں نہ جا رہی ہو، نماز قضا نہ ہو پائے، تو میدان کربلا کا سب سے پہلا اور بڑا سبق یہ ہے نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوٹنے پائے. حضرت حسین نے سر سجدے میں رکھ کر کٹوانا تو گوارا کر لیا، مگر نماز قضا کرنا گوارا نہ کی. نمبر 2 بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ رب تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. واقعہ کربلا کا دوسرا سبق صبر ہے کہ ہر حالت میں صبر کریں، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنے پائے. مصائب و آلام کی حالت میں اگر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تو سینہ کو بھی کرنا، چہرہ پیٹنا اسلام کا درس نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو چہرہ پیٹے سینہ کو بھی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت حسین نے اپنے گھر والوں کو یہی تو نصیحتیں کی تھی، یہی تلقین کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. تیسرا سبق ماں بہنوں کے لیے وادی کربلا سے جو
सदा आती है। जो तीसरा सबक मिलता है वो है पर्दा का ख्याल रखना है। हर हालत में पर्दा का ख्याल रखें। किसी भी हालत में आप अपने आप को बेपर्दा ना होने। वादी करबला का चौथा सबक ये है कि बातिल के सामने हमेशा डट जाएं। आप जब जिसे बातिल समझ ले, आप हक पर है, सामना बातिल पर है, तो बातिल के सामने डट जाएं। किसी भी तरह की हिचकिचाहट न रखे। यही मौक़िफ़ हजरत हुसैन का था। जिसे बातिल पे समझा उसके सामने डट गए। जान देना गवारा कर दी मगर हक से हटना गवारा ना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। जो तुम में से बुराई को होता हुआ देखे अपने हाथ से उस बुराई को रोके। फइन लम यस्तति, अगर हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, फइन लम यस्तति फबिलिसानी, अपनी जुबान से उस बुराई को रोके। अगर जुबान से रोकने की भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी, कम से कम। और आखिरी दर्जा ये है कि अपने दिल से बुरा जाना जाए, बातिल को बातिल कहा जाए, समझा जाए। अगर हिम्मत है तो हाथ से बातिल को रोका जाए, वरना जुबान से रोका जाए। कम से कम दर्जा ये है कि दिल से बुरा जाना जाए, ना कि बातिल के सामने मिलकर बातिल बना जाए। यजीदियत ये है, यजीद अगरचे मैदान करबला में शामिल नहीं था मगर उसने साथ दिया, बातिल के साथ मिल गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, हजरत हुसैन हक पर थे। यजीद जालिम है, जाबिर है, फासिक है। यजीद साथ मिल गया, बातिल के साथ मिल गया। हुसैनियत का सबक ये है, मर और कट तो जाए मगर बातिल के सामने कभी भी झुकना गवारा ना करें। हक के लिए कटना और मरना आपकी शहादत है, आप हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। तो हुसैन है, यजीद था। आज भी तारीख में हजरत हुसैन को याद किया जाता है, आसन अल्फाज से याद किया जाता है। हुसैन वालों, वादी करबला के 4 सबक हमेशा याद रखना। असबाब तो और भी बनते हैं, ये 4 सबक हमेशा याद रखना। किसी भी हालत में नमाज ना छूटने पाए। हजरत हुसैन को याद रखना, सजदे की हालत में सर तो कटा दिया मगर नमाज कज़ा नहीं होने दी। सब्र का दामन, हालात कितने भी संगीन हो, सब्र का दामन कभी न छोड़े। जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। हजरत हुसैन कामयाब हुए। शहीद का दर्जा पाना सबसे बड़ी कामयाबी है। और तीसरा सबक माँ बहनों के लिए कि हालात कितने भी संगीन हो, इस्लाम आपको चेहरा पीटना, सीना कोबी की इजाजत नहीं देता। आप अपने पर्दा का ख्याल रखें। यही हजरत हुसैन का पैगाम है माँ बहनों के लिए। चौथा सबक के बातिल के सामने हमेशा डट जाए। जिसे हक पे नहीं समझे उसका कभी साथ न दे। हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रुखसत का रास्ता नहीं अपनाया। रास्ता ये भी था कि दिल में बुरा जानते, मसलहत कर लेते मगर रुखसत पे अमल नहीं किया, अजीमत को अपनाया। तो आप कम से कम हुसैनी होने का सबूत दे, अजीमत पे अमल करे। अगर अजीमत पे अमल नहीं हो सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कम से कम दर्जे को जरूर अपनाए। बुराई को होता हुआ देखे, हाथ से रोके, नहीं ताकत जुबान से रोके, जुबान से भी नहीं रोक पाते, दिल में जरूर बुरा जाने, वरना आप कहीं बातिल की लिस्ट में खुद को शामिल ना कर ले। तो हुसैनियत ये है, बातिल के सामने डट जाएं, कट जाएं मगर बातिल के सामने कभी भी झुकना गवारा ना करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।